بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القتل فلقدت له حسيات هن حصى الخزف فلما وضعتهن في يدي قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم رواه النسائی والحاکم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کی صبح یعنی 10 ذی الحجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے، جس نے جمرہ عقبہ پر رمی کی جاتی ہے، مجھ سے فرمایا کہ میرے لیے کنکریاں چن کر لاؤ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنکریاں چنی جو متوسط یعنی درمیانے درجے کی چھوٹی کنکریاں تھیں، جو لوبیے کے دانے کے برابر تھی۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ ہاں اسی جیسی، اور فرمایا خبردار تم لوگ دین میں غلو سے بچنا، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو ہی نے ہلاک کر دیا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو جب کہ آپ حج پر تشریف لے گئے تھے، 10 ذی الحجہ کی صبح کو مجھے حکم دیا کہ میں نے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں مجھے چاہیے تو آپ کنکریاں لے آئیں۔ حضرت ابن عباس نے درمیانی کنکریاں جو نہ بہت زیادہ بڑی تھی اور نہ بہت چھوٹی تھی، وہ آپ نے جو ہے چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ اس طرح یعنی اسی طرح کی کنکریاں مجھے دو، نہ بہت موٹی ہوں نہ بہت چھوٹی ہوں، معتدل ہوں، اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُو فِي الدِّينِ کہ تم دین میں غلو سے بچو، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو فِي الدِّينِ کیونکہ تم سے پہلی امتوں کو دین میں غلو کرنے نے ہلاک کر دیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور ام المؤمنین حضرت میمونہ کے ان کی سگا خالہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اگرچہ ان کی عمر 13-14 سال تھی، مگر انہوں نے بہت قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مشاہدہ کیا اور آپ کی احادیث آپ کی زبان مبارک سے سنی۔ پھر بڑے بڑے صحابہ سے حسن ادب اور محنت شاقہ کے ساتھ وہ علمی اور عملی اور تربیتی استفادہ کیا کہ اپنے زمانے میں حبر یعنی علامہ اور بحر یعنی سمندر علم کے لقب سے معروف ہوئے۔ قرآن حکیم کی تفسیر میں مہارت اور بصیرت کی وجہ سے انہیں امام المفسرین بھی کہا جاتا ہے اور ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا بھی دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں قرآن کا علم عطا فرما دے، اور یہ دعا بھی دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کتنے بڑے عالم تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں بینائی جاتی رہی اور طائف میں مقیم رہے، اور وہیں سن 68 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ بہرحال اس حدیث میں یہ ایک واقعہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرات پر رمی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو حضرت ابن عباس سے کنکریاں منگوائی۔ حضرت ابن عباس اگرچہ کم عمر نوجوان لڑکے تھے،
مگر بہت سمجھدار اور معاملہ فہم تھے، اس لیے انہوں نے ایسی کنکریوں کا انتخاب کیا جو جمرے پر رمی کرنے میں بآسانی کام آئیں، نہ تو بہت چھوٹی ہوں کہ وہ جمرے تک، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اس تک نہ پہنچ سکے۔ وہ پلر ہیں 3 پلر کہ جس کو جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اور یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ شیطان کو اس وقت کنکریاں ماری جب کہ شیطان حضرت ابراہیم کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا، اور حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کا حکم تھا، تو وہ حضرت اسماعیل کو ورغلا رہا تھا، تو حضرت ابراہیم نے اس کو ایک دفعہ 7 کنکریاں ماری، وہ چھپ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر نمودار ہوا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر چھپ گیا، پھر تیسری مرتبہ شیطان ظاہر ہوا تو 7 کنکریاں ماری۔ تو اسی کی سنت میں اللہ نے اس کو حج میں واجب کر دیا، اور ہم 7 کنکریاں مارتے ہیں اس جگہ، اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابن عباس نے مناسب سائز کی چھوٹی کنکریوں کا انتخاب کیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا بِأَمْثَالِ هَٰؤُلَاءِ، یعنی ایسی ہی ہونی چاہیے، ایسی ہی کنکریاں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک بہت عظیم تعلیم دی جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، کہ دین میں غلو سے بچو، خبردار دین میں غلو سے بچو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے نے۔ تو یہ واقعہ اگرچہ سادہ سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں منگوائیں اور آپ کو وہ کنکریاں پسند آئی، لیکن آپ نے جو ایک اہم اصول ارشاد فرمایا جس کا تعلق غلو سے ہے، جس کے ذریعے آپ نے امت کو خبردار کیا کہ وہ دینی معاملات میں کبھی بھی حد سے تجاوز کر کے غلو اختیار نہ کریں، خواہ دین کے بڑے معاملات ہوں جیسے عقائد ہیں، فرائض و واجبات ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، اور خواہ دین کے بہت ہی چھوٹے معاملات یا چھوٹے چھوٹے اعمال ہوں، اور کتنا ہی سادہ واقعہ کیوں نہ ہو، جیسے کنکریاں چننا ہے، ہر ایک حکم شرعی میں اعتدال ضروری ہے، اور غلو یعنی حد سے تجاوز کرنا شرعاً بری بات ہے اور یہ منع ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلو سے بچو۔ شیطان جو ہے یہ انسان کا دشمن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی طرح بھی نیکی کا راستہ اختیار نہ کرے، گناہوں اور فسق و فجور کی زندگی میں مبتلا رہ کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرے، خراب کرے۔ اس لیے شیطان تمام حربے اختیار کرتا ہے جو اس کے بس میں ہے تاکہ مسلمان اللہ کے راستے پر گامزن نہ ہو۔ لیکن اگر مسلمان اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کے ساتھ اپنی ہمت سے کام لے اور گناہوں کی دلدل سے نکل کر جنت کے راستے پر چل پڑے تو شیطان سخت پریشان ہوتا ہے، شکار اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہوتا ہے۔ مسلمان پورے صبر اور استقامت اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ تمام شیطانی کوششوں کے باوجود واپس گناہوں کے راستے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر شیطان کا دوسرا حربہ اور دوسری اس کی منصوبہ سازی یہ ہوتی ہے کہ آدمی جس نیکی کی طرف جا رہا ہے اس نیکی کے اندر اسے غلو میں مبتلا کرے، یعنی جو نیکی وہ کر رہا ہے اس نیکی کو شرعی حدود سے اس طرح بڑھا دے کہ وہ نیکی خود اس کے لیے اور اس کے متعلقین کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے، اور آدمی غلو میں مبتلا ہو کر طرح طرح کے گناہوں کا شکار ہو جائے۔ اس لیے اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو غلو عام دوسرے گناہوں سے زیادہ نقصان دہ اور پیچیدہ ہے، کیونکہ عام گناہوں کو تو مسلمان خود گناہ سمجھتا ہے اور اس میں مبتلا ہونا اس کو گناہ جانتا ہے، جبکہ دینداری میں غلو یعنی حد سے آگے بڑھ جانے کو اپنے گناہ کا اکثر اوقات ایسے آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نیکی میں ترقی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ شرعی حدود سے تجاوز کر کے
گناہ بلکہ کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے جمرات کے ستون لمبائی میں چھوٹے ہوتے تھے اور ان کا احاطہ بھی چھوٹا اور کھلا تھا۔ تو فرمایا میں نے حج میں دیکھا کہ ایک نوجوان صاحب جمرہ پر رمی کرنے کے بعد اس کے ستون پر چڑھ گئے اور اپنا جوتا نکال کر اس ستون کو جوتے سے پیٹنا شروع کر دیا۔ جیسے پیچھے اخباروں میں بھی ایک دفعہ آیا تھا کہ ایک بابا جی اوپر چڑھے اور کہا کہ اے شیطان تو نے مجھے بڑا تنگ کیا پاکستان میں، آج تو میرے ہاتھ آیا ہے میں تیری خبر لیتا ہوں، اور جوتے سے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ کافی دیر تک شیطان کے خلاف اپنے اس جذبے کا اظہار کرتے رہے۔ جو حاجی شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے وہ ان کے ننگے سر پر لگ رہی تھی، مگر وہ اپنے کام میں منہمک تھا، اور شیطان کی جو جمرہ جسے کہتے ہیں، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں یہ شیطان ہے، حالانکہ شیطان تو وہاں نہیں ہے، وہ پلر ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے سوچا کہ شیطان دشمنی میں ان کا یہ جذبہ شیطان کی دشمنی میں قابل قدر ہے، یا یہ ہے کہ شیطان ان کو اس کام میں لگا کر خود انہیں ہی نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اسی طرح آج جب گستاخ کافروں کے خلاف مسلمانوں کے احتجاجی جلوس میں شامل لوگ خود مسلمانوں کی دکانیں اور کاریں اور موٹر سائیکلیں نظر آتش کرتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ کافروں کے خلاف احتجاج ہے یا اپنے مسلمان بھائیوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کی جد و جہد ہے۔ یہ بڑی اہم بات فرمائی، کیونکہ جب کافر اپنے ملک میں گستاخی کرتے ہیں تو بعض اوقات یہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کا جذبہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ احتجاج میں اپنے ہی املاک یا اپنے مسلمان بھائیوں کے املاک کو جلا دیتے ہیں۔ تو یہ غلو ہے، یعنی حد سے تجاوز ہے کہ ہم جذبات میں آ کر دین کے احکام میں غلو کر لیتے۔ تو جذبات میں غلو کی یہ ایک سادہ سی 2 مثالیں ہیں، ورنہ ہمارے معاشرے میں فرمایا اب اس طرح کی مثالیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم سب کو دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ کا ارشاد ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں ناحق بات مت کرو۔ اور سورہ مائدہ میں فرمایا یا قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہ اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے عقیدے میں بھی غلو کیا اور شرک تک جا پہنچے، اور عمل میں بھی غلو کیا، جسے شریعت کی اصطلاح میں رہبانیت کہتے ہیں کہ وہ رہبانیت میں پڑ گئے۔ تو اس لیے اس صورت کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا لا تغلوا فی دینکم، اس کی آیت میں اہل کتاب کو غلو فی الدین سے منع کیا گیا۔ غلو کے لفظی معنی ہے حد سے نکل جانا۔ امام جساس فرماتے ہیں کہ غلو فی الدین یہ ہے کہ ہوا مجاوزۃ حد الحق فیہ، کہ دین میں جس چیز کی جو حد مقرر ہے اس سے آگے نکل جائے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ دونوں کو اس حکم کا مخاطب اس لیے بنایا گیا کہ غلو فی الدین ان دونوں میں مشترک ہے، اور یہ دونوں فرقے غلو فی الدین یعنی دین میں حد سے تجاوز کا شکار ہوئے، کیونکہ عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے اور ان کی تعظیم میں بہت زیادہ غلو کیا۔ اللہ کے نبی کا جو درجہ تھا اس سے وہ بہت آگے بڑھ گئے، اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہیں، اور ایک فرقے نے کہا وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرے نے یہ کہا کہ وہ 3 خداؤں میں سے تیسرے ہیں۔ تو یہ ان کی اعتقاد اور ان سے محبت اور عقیدت میں بہت آگے بڑھ گئے، تو اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اور یہود نے ان کی تعظیم ہی نہ کی، جو نبی کا مقام تھا اس کو قبول ہی نہ کیا، اور ان کے نہ ماننے اور رد کرنے میں غلو کیا کہ ان کو رسول بھی نہ مانا، بلکہ معاذ اللہ ان کی والدہ ماجدہ
حضرت مریم بطول پر تہمت لگائی اور ان کے نسب پر عیب لگایا۔ چونکہ غلو فی الدین کے سبب یہود و نصارہ کی گمراہی اور تباہی مشاہدے میں آ چکی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس معاملے میں پوری احتیاط کی تاکید فرمائی۔ مسند احمد میں حضرت فاروق اعظم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی، میری مدح اور ثنا میں ایسا مبالغہ نہ کرو، کما اطرتت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا۔ فإنما انا عبد، خوب سمجھ لو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور انسان ہونے میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ میرا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور رسولوں میں تمام انبیاء کا امام ہوں۔ اس سے آگے بڑھانا کہ اللہ کی صفات میں مجھے شریک کرو، یہ غلو ہے۔ تم عیسائیوں کی طرح کہیں اس غلو میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور یہود و نصارہ کا یہ غلو فی الدین صرف انبیاء ہی کی حد تک نہیں رہا، بلکہ انہوں نے جب یہ عادت ہی ڈال دی تو انبیاء کے حواریین اور متبعین اور ان کے نائبین کے مقابلے میں بھی یہی برتاؤ اختیار کیا۔ رسول کو تو خدا بنا دیا، رسول کے متبعین کو معصوم کا درجہ دے دیا، پھر یہ بھی تنقید و تحقیق نہ کی کہ یہ لوگ حقیقتاً انبیاء کے متبع اور ان کی تعلیم پر صحیح طور پر قائم ہیں یا محض وراثتاً عالم یا شیخ سمجھے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں ان کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو خود بھی گمراہ تھے اور ان کی گمراہی کو اور بڑھاتے تھے۔ دین اور تدین ہی کی راہ سے ان کا دین برباد ہو گیا۔ قرآن حکیم نے ان لوگوں کی اس حالت کا بیان اس آیت میں فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو معبود بنا دیا اور ان کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ اسی طرح رسولوں کو تو خدا بنایا ہی تھا، رسولوں جو اللہ کے رسول تھے ان کے متبعین اور حواریین ان کو بھی اللہ کا درجہ دے دیا، اور اگر اللہ کی کتاب کے خلاف انہوں نے کوئی چیز حلال کی تو کہتے تھے کہ یہ حلال ہے، اور اللہ کی کتاب کے خلاف بھی اگر انہوں نے حرام کی تو انہوں نے حرام کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے اندر غلو کرنا یعنی حد سے آگے بڑھنا وہ تباہ کن چیز ہے جس نے پچھلی امتوں کو دین کے اندر خراب اور تباہ کیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ ایاکم والغلو فی الدین، کہ دین کے اندر غلو سے تم بچتے رہو، اس لیے کہ فإنما أهلك من كان قبلكم، پہلی امتوں کو ہلاک کر چکی ہے یہ بات، الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنا۔ تو اس لیے تمام انبیاء کو بھی ان کے درجے پر رکھنا یہ دین کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام اللہ کے بعد سب سے اونچا ہے، اس کو جان کر ان کے مقام کا اعتقاد ضروری ہے، نہ تو ان کو مقام سے گرانا صحیح ہے نہ اللہ کے برابر کرنا صحیح ہے۔ اسی طرح علماء کا ایک مقام ہے، لیکن ان کو اس مقام سے بہت آگے بڑھا کر ان کو معصوم سمجھ لینا کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلو ہے۔ یا علماء کے مقام کو گرا دینا اور کہنا کہ علماء کی کیا ضرورت ہے، خود کتابیں پڑھو اور سمجھو، یہ بھی غلو ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو غلو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔